بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 بنیامین عند یوسف۔ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ودخل الاخوة من ابواب متفرقة، اور داخل ہوئے بھائی متفرق دروازے سے، کما امرہم ابوہم، جیسا کہ ان لوگوں کو حکم کیے تھے ان کے والد صاحب۔ ووصلوا الی یوسف، اور پہنچے یوسف کے پاس۔ فلما رأى یوسف بنیامین فرح جدا، اور جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وانزلہ فی بیتہ، اور ان کو بٹھایا اپنے گھر میں۔ فقال یوسف لبنیامین، اور یوسف نے بنیامین سے کہا، انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں۔ واطمأن بنیامین، اور بنیامین مطمئن ہو گئے۔ ولقی یوسف و بنیامین بعد زمن طویل، اور یوسف علیہ السلام نے ملاقات کیا تھا بنیامین سے ایک لمبے عرصے کے بعد۔ فذکر امہ و اباہ وذکر بیتہ وذکر صغرہ، چنانچہ انہوں نے یاد کیا اپنی امی کو اور اپنے ابو کو اور اپنے خاندان والوں کو اور اپنے بچپنے کو۔ واراد یوسف ان یبقی عنده بنیامین، اور ارادہ کیا یوسف علیہ السلام نے کہ باقی رہے ان کے پاس بنیامین، یراہ کل یوم ویکلمہ ویسألہ عن بیتہ، تاکہ ہر دن ان کو دیکھیں اور ان سے بات کریں اور اپنے خاندان والوں کے بارے میں سوال کریں۔ ولیکن کیف السبیل الی ذلک، اور لیکن روکنے کی صورت کیا تھی؟ بنیامین راجع غدا الی کنعان، اور بنیامین کل لوٹنے والے ہیں کنعان کی طرف۔ وکیف السبیل الی ذلک، اور کیا صورت اس بات کی؟ والاخوة عاہدوا اللہ علی ان یرجعوا بی معہم، اور بھائیوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم لوٹیں گے بنیامین کے ساتھ۔ وکیف یمکن لیوسف ان یحبس بنیامین، اور کیسے ممکن ہے کہ یوسف روک لیں بنیامین کو اپنے پاس، بغیر سبب، بغیر کسی وجہ کے۔ ویقول الناس، اور لوگ کہیں گے، قد حبس العزیز عنده کنعانیا بغیر سبب، یقیناً بادشاہ نے اپنے پاس ایک کنعانی کو روک رکھا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ ان ھذا لظلم عظیم، یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ولیکن یوسف کان ذکیا عاقلا، اور لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ذہین اور سمجھدار تھے۔ کان عند یوسف اناء ثمین، ان کے پاس ایک قیمتی برتن تھا۔ وکان یشرب فیہ، جس سے وہ پیا کرتے تھے۔ وضع ھذا الاناء فی متاع بنیامین، اور رکھا اس برتن کو بنیامین کے سامان میں۔ واذن مؤذن انکم لسارقون، اور ایک آواز لگانے والے نے آواز لگایا کہ بے شک تم لوگ چور ہو۔ والتفت الاخوہ، اور بھائی مڑ کر دیکھے۔ وقالوا ماذا تفقدون، اور ان لوگوں نے پوچھا کیا تم لوگوں نے گم کر دیا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، ان لوگوں نے کہا ہم بادشاہ کا برتن گم کر بیٹھے ہیں۔ ولمن جاء بحمل بعیر، اور جو شخص اس برتن کو لے کر آئے گا اس کو غلے سے لدا ہوا اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں۔ وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم لوگ چور ہیں۔ قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، ان لوگوں نے کہا کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا اگر تم جھوٹے ہو؟ قالوا جزاء من وجد فی رحلہ فهو جزاء، ان لوگوں نے کہا اس کا بدلہ وہی ہے جس کے سامان میں پایا جائے تو اس کو روک لیا جائے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین، اور برتن بنیامین کے سامان میں نکلا۔ فخجل الاخوة ولکن قالوا من غیر خجل، چنانچہ بھائی شرمندہ ہو گئے اور لیکن بغیر کسی شرمندگی کے کہنے لگے، ان یسرق بنیامین فقد سرق خل یوسف من قبل، اگر اس نے چوری کیا ہے تو یقیناً اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کیا ہے۔ وسمع یوسف ھذا البہتان فسکت ولم یغضب وکان یوسف کریما حلیما، اور یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو سنا تو خاموش رہے اور نہ غصہ ہوئے، کیونکہ یوسف بڑے ہی رحم دل اور کریم تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز، ان لوگوں نے کہا اے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں۔ فخذ احدنا مکانہ، چنانچہ پکڑ لیجیے ان کی جگہ ہم میں سے کسی کو۔ انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔
قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑ لیں، ان ناخذ کہ ہم پکڑیں گے اسی کو جس کے پاس اپنا سامان پائے ہیں، انا اذا لظالمون، یقیناً ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وہکذا بقي بنیامین عند یوسف، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین رک گئے، وفرح الاخوان جمیعا، اور دونوں بھائی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان یوسف کان وحیدا منذ زمن طویل، بے شک یوسف علیہ السلام ایک لمبے عرصے سے اکیلے تھے، لا یرا احدا من اہلہ، اپنے خاندان والوں میں سے کسی کو نہ دیکھا تھا۔ وقد ساق اللہ الی بنیامین، اور یقیناً اللہ لے آیا ان کے پاس بنیامین کو، افلا یحبس عنده یراہ ویکلمہ، کیوں نہ روکتے ان کو اپنے پاس تاکہ ان کو دیکھیں اور ان سے بات کریں۔ وہل من الظلم ان یقیم اخ عند اخیہ، اور کیا یہ ظلم ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس رکا رہے؟ ابداً ابداً، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔